آج احمد فراز کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ میں بھی کیا ہوں اسے بھول کر اسی کا رہا، یہ میں بھی کیا ہوں اسے بھول کر اسی کا رہا، کہ جس کے ساتھ نہ تھا ہم سفر اسی کا رہا۔ میں جسے بھول چکا تھا میں اسی سے منسوب رہا، میں اس کا ہو کر کے یا اس کا نہیں ہو کر میں کسی کا نہیں رہا۔ یہ میں بھی کیا ہوں اسے بھول کر اسی کا رہا، کہ جس کے ساتھ نہ تھا ہم سفر اسی کا رہا۔ وہ جو میرے ساتھ نہیں ہے میں اسے ہی اپنا ہم سفر تصور کرتا ہوں، اسے ہی اپنا ہم سفر جان رہا ہوں۔ میں کہتے کہ میرا ہم سفر کوئی اور ہے، میرا ہم نشیں کوئی اور تھا۔ تو یہ میں بھی کیا ہوں اسے بھول کر اسی کا رہا، کہ جس کے ساتھ نہ تھا ہم سفر اسی کا رہا۔ وہ بت کے دشمن دی تھا بقول ناصح کے، ناصح نے جسے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ وہ جس کے تم پرشش کر رہے ہو وہ بت ہے، وہ تمہیں دین سے دور کر دے گا، ایمان سے دور کر دے گا۔ وہ بت کے دشمن دی تھا بقول ناصح کے، سوال سجدہ جب آیا تو در اسی کا تھا۔ لیکن جب سجدہ کرنے کا سوال آیا تو میں پھر اسی کے در پہ پہنچ گیا، اسی بت کے در پہ۔ سوال سجدہ جب آیا تو در اسی کا تھا، ہزار چارہ گروں نے ہزار باتیں کی، کہا جو دل نے سخن معتبر اسی کا رہا۔ چارہ گر جب میرے علاج کے لیے آئے تو ہزار چارہ گر نے مل کر ہزار طرح کی باتیں کی، مجھے سمجھایا، میرا علاج کیا، مجھے دوا دی۔ تو ہزار چارہ گروں نے ہزار باتیں کی، کہا جو دل نے سخن معتبر اسی کا رہا۔ لیکن جو میرے دل نے کہا، آخر کو میں نے وہی بات مانی جو میرے دل نے کہا، میں نے کسی چارہ ساز کی بات نہیں مانی، کہ سخن معتبر اعتبار کے لائق بات جو تھی وہ میرے دل کی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ باتیں آپ سب کی سنیے، کیجئے وہ جو آپ کا دل جس کی گواہی دے اور جو آپ کا دل کہے۔ تو ہزار چارہ گروں نے ہزار باتیں کی، کہا جو دل نے سخن معتبر اسی کا رہا۔ بہت سی خواہشیں جو بارشوں میں بھیگی ہیں، زندگی کی کتنی خواہشیں تھیں جو بارش میں بھیگ گئی، جسے میں نے بارش میں بھیگنے دیا۔ بہت سی خواہشیں جو بارشوں میں بھیگی ہیں، میں کس طرح سے کہوں عمر بھر اسی کا رہا۔ میں یہ قسم بھی نہیں کھا سکتا کہ میں عمر بھر اسی کا رہا۔ جب بھی بارشیں ہوئی میں بارش میں جا کے اپنی خواہشیں پوری کرتا رہا۔ میں کس منہ سے میں کہہ دوں، میں کیسے یہ جھوٹ کا اقرار کر لوں کہ میں عمر بھر اسی کا رہا، میں کسی اور کا بھی ہوا ہوں بارشوں میں۔ بہت سی خواہشیں جو بارشوں میں بھیگی ہیں، میں کس طرح سے کہوں عمر بھر اسی کا رہا، کہ اپنے حرف کی توقیر جانتا تھا فراز، اسی لیے کف قاتل پہ سر اسی کا رہا۔ میں اپنے لفظ کی توقیر جانتا تھا، اس کی اہمیت جانتا تھا، اس کی ریپوٹیشن میں جانتا تھا کہ میرے زبان سے جو لفظ نکلا ہے وہ کتنا معتبر ہے۔ کبھی میں نے اپنی بات کو جھوٹا ثابت ہونے نہیں دیا۔ تو میں اپنے حق پہ میں قائم رہا۔ جب بھی میں نے کچھ کہا، جیسے 1857 کا جو غدر ہوا تھا، اس میں مولوی باقر کا قصہ آپ نے ضرور سنا ہوگا، کہ انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جنگ کرنا یہ فرض ہے، بالکل اس کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے انگریزوں کے خلاف۔ انہوں نے فتویٰ دیا تھا۔ بعد کو جب انگریزوں نے جب اسے گرفتار کیا، اسے کورٹ میں پیش کیا گیا، تو جج نے ان سے کہا، باقر صاحب، مولوی باقر صاحب سے، کہ بھئی آپ یہ کہہ دیجئے کہ فتویٰ میں نے نہیں دیا، میں آپ کو رہا کر دوں گا، میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ لیکن علی باقر کو اپنے حرف کی توقیر کا پتہ تھا۔ انہوں نے بالکل منع کر دیا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا، کہ میں یہ سچائی صرف میں نہیں جانتا، میرا اللہ بھی جانتا ہے۔ میں کیسے کہہ دوں کہ یہ فتویٰ میں نے دیا، یہ فتویٰ میں نے ہی دیا ہے، میں انکار نہیں کر سکتا اس سے۔ اور اس کے بنا پر انہیں سزائے موت دی گئی، انہیں توپ کے دہانے سے باندھ کر کے انہیں اڑا دیا گیا۔ تو حرف کی توقیر یہ ہوتی ہے۔ میں اپنے حرف کی توقیر جانتا تھا فراز، اسی لیے کف قاتل پہ سر اسی کا تھا۔ تو اس کے بنا پر کیا ہوا کہ کف قاتل پہ سر آخر کو فراز کا گیا، چونکہ فراز کو اپنے لفظ کی توقیر کا پتہ تھا، اپنے لفظ کی عزت کا معلوم تھا اسے، کہ اپنے حرف کی توقیر جانتا تھا فراز، اسی لیے کف قاتل پہ سر اسی کا رہا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ احمد فراز کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔